السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کا لفظی ترجمہ آیت نمبر 226 سے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین، ان لوگوں کے لیے جو یؤلون ایلا کرتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربص انتظار کرنا ہے، اربعتی 4 اشہر مہینے، فإن پھر اگر فاؤ وہ رجوع کر لیں، فإن تو بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وإن اور اگر عزموا وہ عزم کر لیں، الطلاق طلاق کا، فإن تو بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ والمطلقات اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، یتربصن وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، ثلاثۃ 3 قروء حیض یا طہر، ولا اور نہیں، یحل حلال، لہن ان کے لیے، ان کے، یکتمن وہ چھپائیں، ما جو خلق پیدا کیا، اللہ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان اگر، کن ہیں وہ، یؤمن وہ ایمان رکھتی، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخری دن پر، وبعولتہن اور شوہر ان کے، احق زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان کو لوٹانے کے، فی ذالک اس میں، ان اگر، ارادو وہ ارادہ کریں، اصلاح کا، ولہن اور ان کے لیے، مثل مانند، الذی ان کے جو، علیہن ان کے ذمہ ہے، بالمعروفی ساتھ معروف طریقے کے، وللرجال اور مردوں کے لیے ہے، اور مردوں کے لیے، علیہن ان عورتوں پر، درجتن ایک درجہ ہے، واللہ اور اللہ، عزیز بہت زبردست ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ان آیات کا ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ بات ہے سب سے پہلے ایلا کی، کہ فار ایگزامپل ایلا کا مطلب سمجھ لیجئے کہ اگر ایک خاوند جو ہے اپنی بیوی سے اس کو حق زوجیت دینے سے انکار کرتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ میں رجوع نہیں کروں گا تمہارے ساتھ، اور کوئی مدت مقرر کر لیتا ہے جیسے 4 مہینے یا 4 مہینے سے زیادہ، اور اس چیز کی قسم کھاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں تمہارے ساتھ رجوع نہیں کروں گا، یا رجوع کا مطلب یعنی کہ میں تمہارے ساتھ مباشرت نہیں کروں گا، جماع نہیں کروں گا، تو پھر وہاں پہ کیا چیز آ جاتی ہے کہ اگر تو وہ 4 مہینے کی ڈیوریشن ہے، 4 مہینے سے پہلے رجوع کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، جمع کر لیتا ہے، تو پھر اس کو اپنی جو اس نے قسم لی ہے اس قسم توڑنے کا کفارہ وہاں پہ دینا پڑے گا۔ اور اگر 4 مہینے سے زیادہ کا ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ یا تو پھر وہ رجوع کرے، یا پھر کیا ہے کہ یہاں پر وہ اس کو پھر کیا طلاق کا اگر اس نے عزم کر لیا تو اس کو طلاق دے کے فارغ کرے، اور وہ طلاق نہیں دے رہا اور اس لڑکی کو تنگ کر رہا ہے، تو پھر جو باقی بھی ساتھ میں ورثہ وغیرہ ہوں گے، جو بھی ولی وغیرہ، تو پھر اس کو طلاق نافذ کروائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہاں پر یہ بات ہوتی کہ ایلا کے ان لوگ ہیں جو ایلا کرتے اپنی عورتوں سے انتظار کرنا 4 مہینے، ٹھیک ہے، اگر 4 مہینے سے پہلے کرے گا تو پھر جو قسم اس نے کھائی تھی 4 مہینے کی، وہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ پھر اگر وہ رجوع کرے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، اس بات کے لیے کہ جو بھی اس نے قسم کھائی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ 4 مہینے کے درمیان میں اگر پہلے وہ توڑ لیتا ہے قسم، تو اللہ تعالیٰ نے کفارہ رکھا ہوا ہے، رحم رکھا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس چیز پہ ایک چیز رکھ دی کہ نہیں اگر کسی نے قسم کھا لیا تو اب دوبارہ وہ نہیں ہو سکتی، توڑ دی اگر قسم 4 مہینے سے پہلے، تو بس اب قسم توڑنے کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ اس کو ادا کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ پتہ نا کہ پیچھے ہم قسم کا ٹاپک پڑھ رہے تھے۔ اور اگر وہ طلاق کا عزم کر لے تو پھر کیا ہے کہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک رکھیں گی، ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض، اور نہیں حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں، یعنی کہ ان کے پیٹوں میں جو بھی ہے اس کو ظاہر کریں گی اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخری دن پر۔ اور شوہر ان کے زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے، اس میں اگر وہ ارادہ کرے اصلاح کا، یعنی کہ اگر شوہر جو ہے چاہتا ہے دوبارہ سے اس کے ساتھ رجوع کرنا، تو شوہر پہلے زیادہ حقدار ہے، بجائے اس کے ہم کسی اور رشتے کو پہلے کنسیڈر کر لیں، اس سے پہلے شوہر کا جو حق ہے وہ زیادہ ہوگا، اور ان کے لیے ہے مانند اس کے کہ وہ ان کے ذمے ہے ساتھ معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے وہ معاملہ کریں۔ اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے، ٹھیک ہے، مردوں کا جو درجہ ہے عورتوں سے 1 گنا زیادہ ہے،
اور اللہ بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے. ٹھیک ہے جی. طلاق کی آیات جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئی ہیں. بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں طلاق کے ٹاپک کو لے کے. آپ لوگ جو ہیں تفسیر ابن کثیر اور تفسیر سعدی جو ہے کنسلٹ کر سکتے ہیں ان آیات کی ڈیٹیلز کے لیے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹرانسلیشن کا یہ کورس ہے تو اس میں صرف ٹرانسلیشن چل رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا خلاصہ آپ لوگ کے لیے بول دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کو چیز جو ہے وہ سمجھ آ جائے. چلیں جی تلاوت دیکھ لیتے ہیں. للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.